السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین یا الہی آمین۔ امید ہے آپ سب لوگ خیر سے ہوں گے۔ اللہ کے حکم سے آج ہم 18واں پارہ سٹارٹ کر رہے ہیں۔ 18واں پارہ سورہ المومنون سے سٹارٹ ہوتا ہے۔ اس میں مومنوں کی ظاہری اور باطنی صفات کا بیان ہے۔ اس کی آیات 1 سے 11 میں تعمیر سیرت کے لیے بنیادی صفات ہیں۔ تو بسم اللہ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ ان آیات میں بتایا جا رہا ہے کہ نمازوں میں خشوع اور خضوع کا اہتمام، یعنی پوری توجہ اور اظہار عاجزی کے ساتھ نماز ادا کرنا ہے، بے مقصد اور لا یعنی سرگرمیوں سے دور رہنا ہے، خود احتسابی یعنی گناہوں کو ترک کرنا ہے اور نیکیوں میں آگے بڑھنا ہے، جنسی بے راہ روی سے بچنا اور عصمت و عفت کی حفاظت کرنا ہے، امانتوں کی پاسداری کرنا، وعدوں کو پورا کرنا، نمازوں کی حفاظت کرنا یعنی انہیں پابندی وقت کے ساتھ مسجد میں باجماعت ادا کرنا ہے اور ان کے تمام آداب اور مسائل کا لحاظ رکھنا ہے۔ یہ ساری صفات کے حامل مومنوں کو کامیابی اور جنت الفردوس میں داخل ہونے کی بشارت دی گئی ہے۔ اس کے بعد آیات 12 سے 16 کا مضمون ہے تخلیق اور حیات انسانی کے مراحل۔ یہ آیات واضح کر رہی ہیں کہ بچہ ماں کے وجود میں کن مراحل سے گزر کر تکمیل پاتا ہے۔ اللہ سب سے پہلے مٹی کے گارے کے جوہر کو نطفہ بنا دیتا ہے، پھر نطفہ کو جمے ہوئے خون میں تبدیل فرماتا ہے، پھر جمے ہوئے خون کو بوٹی کی صورت عطا فرماتا ہے، پھر اس بوٹی کو ہڈی میں ڈھال دیتا ہے، اب ہڈی پر گوشت چڑھاتا ہے۔ اس سب کے بعد تیار شدہ جسم انسان میں روح ڈال کر انسان کی تخلیق کو مکمل کر دیتا ہے۔ بلا شبہ اللہ بہترین خالق ہے۔ انسان اپنی حیات کا پہلا مرحلہ گزار کر دنیا میں فنا ہو جاتا ہے، اس کے بعد اللہ اسے روز قیامت زندہ فرما کر حیات کے دوسرے مرحلے سے گزارے گا۔ یہ آیات اس حقیقت کا بیان ثبوت ہے کہ قرآن حکیم اللہ کا کلام ہے۔ کسی انسان کے لیے ممکن نہ تھا کہ وہ آج سے 1400 سال قبل جان سکتا کہ ماں کے وجود میں بچہ کن مراحل تخلیق سے گزر کر مکمل ہوتا ہے۔ اللہ ہی ہر شے کا علم رکھتا ہے، اسی نے تخلیق کے ان مراحل کو قرآن مجید میں واضح کیا ہے جنہیں آج انسان سمجھنے کے قابل ہوا ہے۔ بلا شبہ اللہ اور اس کا کلام دونوں ہی عظیم ہیں۔ اس کے بعد آیات جو 17 سے 22 میں اللہ کی شان رزاقیت، اللہ کی شان تخلیق واضح کرنے کے بعد اب ان آیات میں اللہ کی شان رزاقیت بیان کی جا رہی ہے۔ اللہ مخلوقات کی پیاس کی تسکین کے لیے پانی برساتا ہے، اس پانی کے ذریعے کھجوروں، انگوروں اور زیتون کے باغات پیدا فرماتا ہے۔ ان نعمتوں کو انسان کھاتے ہیں، ان سے رس کشید کرتے ہیں اور روغن زیتون کو شوربہ کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ زمین سے اگنے والی نباتات ہی سے مویشی بھی پرورش پاتے ہیں، جن کا گوشت انسان کھاتے ہیں، جن کے دودھ سے استفادہ کرتے ہیں، جن پر سواری کرتے ہیں اور ان کی کھالوں، چربی اور ہڈیوں سے بھی کئی فوائد حاصل کرتے ہیں۔ بلا شبہ اللہ کی نعمتوں کا شمار ناممکن ہے۔ اس کے بعد آیات 23 سے 26 میں حضرت نوح کی دعوت اور قوم کا جواب۔ ان آیات میں حضرت نوح کی قوم کے ساتھ کشمکش کا ذکر ہے۔ حضرت نوح نے قوم کو اللہ کی بندگی کی دعوت دی۔ قوم کے سرداروں نے اعتراض کیا کہ حضرت نوح محض ایک انسان ہے اور ایک انسان کیوں کر اللہ کا رسول ہو سکتا ہے؟ اللہ کا رسول تو کسی فرشتے کو ہونا چاہیے تھا۔ انہوں نے حضرت نوح کو مجنون قرار دینے کی گستاخی کی اور پوری قوم کو ان کی پیروی کرنے سے روکا۔ طویل عرصے تک سرداران قوم کی یہ گستاخیاں جاری رہیں۔ آخرکار حضرت نوح نے اللہ کی بارگاہ میں مدد کی درخواست کی۔ اس کے بعد آیات 27 سے 30 میں حضرت نوح اور اہل ایمان پر اللہ کی رحمت۔ یہ آیات حضرت نوح کی مدد کے لیے دعا کی قبولیت کا حال بیان کر رہی ہیں۔
ان کی دعا کے جواب میں اللہ نے انہیں کشتی بنانے اور اس میں تمام اہل ایمان کے ساتھ دیگر مخلوقات کا ایک ایک جوڑا سوار کرنے کا حکم دیا۔ آخر کار ایک طوفان آیا جس سے تمام کافر ہلاک ہو گئے، صرف کشتی میں سوار اہل ایمان محفوظ رہے۔ سلامت رہنے والوں کو اللہ نے تلقین کی کہ وہ اپنی سلامتی پر اللہ کا شکر ادا کریں، اس سے دعا کریں کہ اللہ انہیں کشتی سے اتارنے کے بعد اپنی بے شمار نعمتوں اور برکات سے فیض یاب فرمائے۔ اس کے بعد آیات 31 سے 39 میں تاریخ دہرائی جاتی ہے۔ حضرت نوح کے بانی آیات میں اب ایک اور رسول کا ذکر ہے۔ ان کے ساتھ بھی قوم نے وہی رویہ اختیار کیا جیسا قوم نوح نے اختیار کیا تھا۔ رسول نے اللہ کی بندگی کی دعوت دی، جواب میں سرداروں نے رسول کے انسان ہونے اور انسانی تقاضوں پر اعتراض کیا، رسول پر جھوٹا ہونے کا بہتان لگایا اور بڑی شدت سے مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے کی حقیقت کی نفی کی۔ طویل عرصے کی کشمکش کے بعد رسول نے اللہ سے مدد کرنے کی التجا کی۔ پھر آیات 40 سے 41 میں ظالموں کا برا انجام۔ ان آیات میں اللہ کی طرف سے رسول کی التجا کا جواب مذکورہ ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ ان قریب ظالموں پر عذاب آنے والا ہے، ایک زوردار زلزلہ نے انہیں برباد کر دیا۔ بعض مفسرین کی رائے ہے کہ یہ قوم سمود کے انجام کا ذکر ہے، کیونکہ اس قوم کو اللہ نے زلزلہ سے ہلاک کیا تھا۔ ان کی طرف جو رسول بھیجے گئے تھے وہ حضرت صالح تھے۔ اس کے بعد آیات 42 سے 44 کا جو مضمون ہے کہ تمام لوگوں کی ایک ہی روش۔ یہ آیات آگاہ کر رہی ہیں کہ بعد میں آنے والی کئی قوموں نے وہی روش اختیار کی جیسی روش قوم نوح اور قوم سمود کی تھی۔ ہر قوم کو معین وقت پر اپنی سرکشی کی سزا ملی۔ اللہ نے انہیں ماضی کی عبرتناک داستانیں بنا دیا۔ بلا شبہ ایمان نہ لانے والوں کے لیے نہ صرف تباہی بلکہ رہتی دنیا تک لعنت اور پھٹکار ہے۔ آیات 45 سے 49 کا مضمون ہے آل فرعون کی بدبختی۔ آل فرعون کی طرف اللہ نے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کو واضح نشانیوں کے ساتھ بھیجا۔ یہ آیات آل فرعون کی بدبختی کا نقشہ پیش کر رہی ہیں۔ انہوں نے تکبر کیا اور حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کا تعلق ہماری غلام قوم سے ہے، لہٰذا ہم ان کی بات کیوں مانیں، حالانکہ ان کے سامنے ایسے احکامات آ چکے تھے جو ان کی ہدایت کے لیے کافی تھے۔ وہ بد نصیب اپنی سرکشی اور احساس برتری کی وجہ سے ہدایت سے محروم رہے اور دنیا آخرت کی بربادی کا شکار ہوئے۔ آیت 50 میں حضرت مریم اور ابن مریم پر اللہ کا کرم۔ ان آیت میں اللہ نے حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ بن مریم کو اپنی قدرت کی نشانیاں قرار دیا۔ یہ نشانیاں اس وقت ظاہر ہوئیں جب ایک ٹیلے پر حضرت مریم نے کنواری ہوتے ہوئے حضرت عیسیٰ کو معجزانہ طور پر جنم دیا۔ وہ ٹیلہ جہاں اللہ نے حضرت مریم کی تقویت کے لیے صاف پانی کا چشمہ جاری کر دیا تھا۔ حضرت مریم بغیر کسی مرد کے تعلق حضرت عیسیٰ کو جنم دے کر نشانی بن گئی۔ آیات 51 سے 53 کا مضمون رزق حلال کا نتیجہ۔ یہ آیات اس اہم ہدایت کی یاد دلا رہی ہیں جس کی اللہ نے اپنے رسولوں کو تلقین فرمائی۔ تمام رسولوں کو حکم دیا گیا کہ پاکیزہ رزق کھائیں تاکہ اچھے اعمال کر سکے۔ گویا حرام کمائی انسان کو نیکیوں سے محروم کر دیتی ہے۔ اس کے بعد اہل ایمان کو توجہ دلائی گئی کہ تمام رسول ایک امت یعنی با مقصد گروہ تھے اور تم بھی انہی کے ہم مقصد پیروکار بن جو۔ اس گروہ کا مقصد تھا اللہ کا تقوی اختیار کرنا، یعنی اس کی نافرمانی اور بالخصوص حرام کمائی سے بچنا۔ البتہ افسوسناک صورتحال یہ ہے کہ انسانوں کی اکثریت اللہ کی جزوی اطاعت کرتی ہے اور اطاعت کے جس پہلو کو اختیار کرتی ہے اسی پر مطمئن ہے، خود کو حق پر دوسروں کو گمراہ تصور کرتی ہے۔ آیات 54 سے 56 کا مضمون غافلوں کے لیے وعید۔ ان آیات میں ایسے لوگوں کو خبردار کیا گیا جو حق کو قبول کرنے اور اس کے مطابق عمل کرنے سے مسلسل پہلو تہی کر رہے ہیں۔ انہیں دنیا میں مال اور اولاد کی نعمتیں دی گئی جن میں مگن ہو کر یہ دعوت حق سے اعراض کر رہے ہیں۔ ان کے لیے دنیا کی نعمتیں 4 دن کی چاندنی کی طرح، پھر ان کے لیے مسلسل اندھیری رات یعنی ہمیشہ ہمیشہ کا عذاب ہے۔ آیات 57 سے 61 کا مضمون مومنوں کی باطنی کیفیات۔
اس سورہ مومنون کی یہ آیات مومنوں کی باطنی کیفیات کا تذکرہ اس طرح کر رہی ہیں کہ مومن ہر وقت اپنے رب کے خوف سے لرزاں و ترساں رہتے ہیں۔ وہ اپنے رب کی آیات پر واقعی ایمان رکھتے ہیں، وہ اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے، وہ انتہائی رازداری کے ساتھ اللہ کی راہ میں صدقہ اور خیرات کرتے ہیں، نیکیاں کرنے کے باوجود ڈرتے رہتے ہیں کہ معلوم نہیں ان کی نیکیاں بارگاہ الہی میں قبول ہوں گی یا نہیں۔ وہ بھلائی کے ہر کام میں دوسروں سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آیات 62 سے 63 کا مضمون ہے انسانوں کی اکثریت کچھ اور ہی سرگرمیوں میں مصروف ہے۔ یہ آیات انسانوں کی غفلت پر افسوس کا مضمون لیے ہوئے ہیں۔ اللہ نے قرآن کریم میں واضح کر دیا کہ بندے کن اعمال کے ذریعے اس کی رضا حاصل کر سکتے ہیں، یہ بھی بتا دیا کہ یہ اعمال بندوں کی استطاعت کے مطابق ہی مطلوب ہے۔ پھر روز قیامت ہر انسان کو اپنے اعمال کی جواب دہی کرنی ہے۔ اس کے باوجود بندوں کی اکثریت پر افسوس ہے کہ وہ مطلوبہ اعمال سے غافل ہو کر کچھ اور ہی سرگرمیوں میں لگی ہوئی ہے۔ آیات 64 سے 71 کا مضمون مشرکین مکہ پر عذاب کیوں؟ ان آیات میں مشرکین مکہ کے ان جرائم کا ذکر ہے جن کی وجہ سے وہ عذاب سے دوچار ہوئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ان پر آیات قرآن کی تلاوت کرتے تو وہ الٹے قدموں بھاگ کھڑے ہوتے، وہ اللہ کے رسول کی اس طرح توہین کرتے جیسے لوگ کسی قصہ گو سے حقارت امیز سلوک کرتے ہیں۔ انہیں اللہ کے کلام پر غور و فکر کی دعوت دی جاتی لیکن وہ اس دعوت کو ٹھکرا دیتے۔ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ کردار اور اخلاق کا تجربہ رکھنے کے باوجود ان کی رسالت کا انکار کر رہے تھے۔ اس اعتراف کے باوجود کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امانت، صداقت اور عدالت کا پیکر ہے، انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون قرار دے رہے تھے۔ اللہ کے رسول ان کے سامنے حق پیش فرما رہے تھے اور انہیں دنیا آخرت کے حوالے سے اصل حقائق کی یاد دہانی کرا رہے تھے، لیکن وہ اس سے گریز کر رہے تھے۔ مذکورہ بالا جرائم کی وجہ سے جب مشرکین مکہ پر عذاب آیا تو پھر فریادیں کرنے لگے، لیکن اب فریاد رسی کا وقت گزر چکا تھا۔ اس کے بعد آیات 72 سے 77 کا مضمون نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دل جوئی۔ سابقہ آیات میں مشرکین مکہ کی گستاخانہ روش کے بیان کے بعد ان آیات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دل جوئی کا مضمون ہے۔ آپ کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ بڑی بے غرضی کے ساتھ مکہ والوں کو سیدھے راستے کی طرف آنے کی بے لوث دعوت دے رہے ہیں۔ جن بد نصیبوں کو آخرت میں جواب دہی کا یقین نہیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے اعراض کر رہے ہیں۔ اللہ نے انہیں جھنجھوڑنے کے لیے عذاب بھیجا لیکن یہ پھر بھی سرکشی سے باز نہ آئے۔ اب اللہ ان پر ایسا شدید عذاب نازل کرے گا کہ ہمیشہ کے لیے مایوس ہو کر رہ جائیں گے۔ اس کے بعد آیات 78 سے 83 کا مضمون اللہ کے احسانات اور بندوں کی ناشکری۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ کے حسب ذیل احسانات کا ذکر ہے۔ اللہ ہی نے انسان کو سماعت، بصارت، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی تاکہ وہ غور و فکر کر کے اپنے لیے فلاح کا راستہ ڈھونڈ سکے۔ البتہ انسانوں کی اکثریت ان صلاحیتوں کا استعمال وقتی لذتوں کے حصول کے لیے کر کے ناشکری کی روش اختیار کرتی ہے۔ اللہ ہی نے تمام انسانوں کو مختلف مقامات پر بسایا، وہاں ان کی ضروریات کی فراہمی کا بندوبست کیا۔ البتہ ایک وقت آئے گا ان سب کو اللہ کے سامنے جواب دہی کے لیے جمع کر دیا جائے گا۔ انسان کی زندگی اور موت اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ ہر انسان کو وہ ضروریات زندگی عطا فرماتا ہے اور جب چاہتا ہے اسے موت دے دیتا ہے۔ رات اور دن کا نظام انسانوں کے لیے آرام اور کام کے لیے اللہ ہی نے بنایا ہے۔ اس کے بعد آیات 84 سے 89 کا جو مضمون ہے سوچنے پر مجبور کر دینے والے 3 سوالات۔ یہ آیات 3 ایسے سوالات پیش کر رہی ہیں جو ہر انسان کو نہ صرف سوچنے بلکہ حق کا اعتراف کرنے پر مجبور کرنے والے ہیں۔ پوری زمین اور اس پر موجود جملہ مخلوقات کس کے اختیار میں ہے؟ ساتوں کے ساتوں آسمانوں اور کائنات کے عظیم تخت حکومت کا مالک کون ہے؟ کائنات کی ہر شے پر کس کا زور چلتا ہے؟ کون ہے جو ہر شے کو کسی
آفت سے بچا سکتا ہے، لیکن اس کی پکڑ سے کسی کو کوئی نہیں بچا سکتا۔ ان تمام سوالات کے جوابات میں انسان یہ تسلیم کرنے پر مجبور ہے کہ بالا صفات کا حامل صرف اور صرف اللہ ہی ہے۔ اس کے باوجود بے بس اور لاچار مخلوقات کو اللہ کا شریک بنانے کا کیا جواز ہے؟ اس کے بعد آیات 90 سے 92 کا مضمون اللہ سچا ہے اور شرک کرنے والے جھوٹے ہیں۔ ان آیات میں آگاہ کیا گیا کہ اللہ لوگوں کے سامنے حق واضح کر چکا ہے، لیکن لوگوں کی اکثریت حق کے مقابلے میں باطل کو قبول کر رہی ہے۔ یہ بات سراسر جھوٹ ہے کہ اللہ کی کوئی اولاد بھی ہے۔ اللہ کے سوا کسی اور کو معبود قرار دینا بھی صاف جھوٹ ہے۔ اگر کائنات میں ایک سے زیادہ با اختیار معبود ہوتے تو وہ کسی موقع پر باہمی اختلاف کی بنیاد پر لڑ پڑتے اور کائنات میں فساد برپا ہو جاتا۔ اللہ ہی معبود واحد ہے، وہی کائنات کی ہر ظاہر اور پوشیدہ حقیقت سے واقف ہے اور لوگوں کے گھڑے ہوئے جھوٹ اور اختیار کردہ شرک سے بالکل پاک ہے۔ آیات 93 سے 98 کا جو مضمون ہے ایمان افروز دعائیں، یہ آیات ہمارے لیے اللہ کا بیش بہا تحفہ ہے۔ ان میں آفات سے محفوظ رہنے اور شیاطین کے حملوں سے بچاؤ کے لیے 2 ایمان افروز دعائیں سکھائی گئی ہیں۔ پہلی دعا ایسی صورتحال کے لیے جب کوئی بگڑی ہوئی قوم سرکشی کی آخری حدوں کو پہنچ جائے، ایسی قوم کو اس کی شرارتوں کی سزا ملنے کا اندیشہ ہوتا ہے، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اللہ سے دعا کرتے رہیں، اے میرے رب اگر تو مجھے دکھا ہی دے وہ عذاب جس کا تو نے ظالموں سے وعدہ کر رکھا ہے، تو اے اللہ مجھے اس ظالم قوم کے ساتھ شریک عذاب نہ کیجیے۔ دوسری دعا کا تعلق بگڑی ہوئی قوم کے سامنے دعوت حق پیش کرنے کے مرحلے سے ہے۔ ایسی قوم حق کی مخالفت میں ظلم اور زیادتی پر اتر آتی ہے۔ ایسے میں حق کے داعی کو چاہیے کہ ہر برائی کا جواب بھلائی سے دے، شاید مخالفین کا دل نرم پڑ جائے۔ ایسے میں شیطان حق کے داعی کو اکساتا ہے کہ وہ بھی برائی کے جواب میں برائی ہی کی روش اختیار کرے تاکہ باہمی طور پر جھگڑے اور فساد کی صورت پیدا ہو جائے۔ ایسے میں حق کی دعوت دینے والے کو چاہیے کہ اللہ سے یوں دعا کرے، ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون۔ اے میرے رب میں شیطانوں کی چھیڑ کے مقابلے میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں۔ اے میرے رب میں آپ کی پناہ طلب کرتا ہوں کہ شیاطین میرے پاس آئیں اور مجھے تیری نافرمانی کی روش کی طرف مائل کریں۔ اس کے بعد آیات 99 سے 100 کا مضمون غافل انسان کی حسرتناک موت۔ ان آیات میں آگاہ کیا گیا جب ایک غافل انسان پر موت کی سختی آتی ہے تو وہ اللہ سے فریاد کرتا ہے کہ مجھے کچھ مہلت دے دی جائے تاکہ میں کچھ نیکیاں کر کے موت کے بعد کی زندگی کے لیے تیاری کر لوں۔ جواب دیا جاتا ہے کہ ہرگز نہیں، اس سے قبل بھی جب اس پر کوئی آفت آتی تھی تو یہ نیک بن جانے کا وعدہ کرتے تھے اور آفت ٹلنے کے بعد دوبارہ سرکشی کرتے تھے۔ اب اسے عالم برزخ میں قیامت کے واقع ہونے کا انتظار کرنا پڑے گا۔ پھر آیات 101 سے 103 کا مضمون قیامت کے روز فیصلہ اعمال کے وزن پر ہوگا۔ یہ آیات روز قیامت کامیابی اور ناکامی کا معیار واضح کر رہی ہیں۔ تمام انسانوں کے اعمال کا وزن کیا جائے گا۔ جن کی نیکیاں زیادہ ہوں گی وہ کامیاب ہوں گے، اس کے برعکس جن کی نیکیاں کم ہوں گی وہ بد نصیب ناکام ہو کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں داخل ہو جائیں گے۔ اللہم اجرنا من النار۔ اس کے بعد آیات 104 سے 114 کا مضمون جہنم والوں کی آہوزاری۔ ان آیات میں اہل جہنم کی آہوزاری کا بیان ہے۔ جہنم کی آگ ان کے چہروں کو جھلسا کر بد شکل کر دے گی۔ اللہ دریافت فرمائے گا، کیا تم تک میرے احکامات نہیں پہنچے تھے کہ تم نے انہیں پس پشت ڈال دیا؟ وہ اعتراف کریں گے کہ ہماری بدبختی اور نحوست ہم پر چھا گئی تھی۔ اب وہ التجا کریں گے کہ ہمیں جہنم سے نکال کر اصلاح کا ایک موقع دے دیا جائے۔ جواب دیا جائے گا، ذلیل ہو کر جہنم ہی میں پڑے رہو۔ تم دنیا میں ایمان لانے والوں اور شریعت پر عمل کرنے والوں کا مذاق اڑاتے تھے۔ وہ نیک لوگ تو جنت میں داخل ہو کر منزل مراد کو پہنچ گئے۔ اب اللہ جہنمیوں سے پوچھے گا، دنیا میں کتنا عرصہ رہے؟ وہ جواب نہیں دے پائیں گے۔ اللہ فرمائے گا، تم دنیا میں انتہائی مختصر وقت کے لیے بھیجے گئے تھے، کاش تم اس وقت کو قیمتی بنا لیتے۔ اللہ کے اس سوال اور جواب سے اہل جہنم کی حسرت اور بڑھ جائے گی۔
اس کے بعد آیات 115 سے 118 کا مضمون پہاڑوں کو ہلا دینے والی آیات مبارکہ۔ تفسیر قرطبی میں یہ واقعہ بیان ہوا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود نے ایک شدید بیماری میں مبتلا شخص کے کان میں یہ آیات پڑھی تو وہ فوراً صحت یاب ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود سے دریافت فرمایا کہ انہوں نے مریض کے کان میں کیا پڑھا ہے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود نے عرض کیا کہ میں نے سورۃ المومنون کی آخری آیات تلاوت کی ہے۔ اس پر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی شخص پورے یقین کے ساتھ یہ آیات کسی پہاڑ پر پڑھ دے تو وہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ سکتا ہے۔ یہ آیات بڑے جلالی اسلوب میں ہر انسان کو خبردار کر رہی ہیں کہ وہ بے مقصد تخلیق نہیں کیا گیا۔ دنیا کے عام بادشاہ بھی اپنے وفاداروں کو نوازتے اور نافرمانوں کو سزا دیتے ہیں، تو کیا اللہ جو حقیقی بادشاہ ہے اپنے فرما برداروں کو انعام اور اپنے باغیوں کو سزا نہ دے گا؟ خاص طور پر شرک کرنے والوں کو تو عبرتناک عذاب سے دوچار کرے گا۔ آخری آیت میں اللہ کا جمالی رنگ اختیار کر رہا ہے۔ اللہ نہایت شفقت سے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے امید افزا دعا مانگنے کی تلقین فرما رہے ہیں۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اے میرے رب تو معاف فرما اور رحم فرما اور تو سب سے بہتر رحم فرمانے والا ہے۔ اس کے بعد سورہ نور سٹارٹ ہوتی ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں گھر کے اندر کے پردے کا بیان ہے، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اپنے مردوں کو سورہ مائدہ اور خواتین کو سورہ نور سکھاؤ۔ اس کی آیت 1 میں جلالی آغاز کیا جا رہا ہے۔ یہ آیت سورہ مبارکہ کی پرشکوہ تمہید ہے۔ آگاہ کیا جا رہا ہے کہ اس صورت میں اہم احکامات آ رہے ہیں جن پر عمل اللہ نے لازم کر دیا۔ اب اہل ایمان کی ذمہ داری ہے کہ ان احکامات کو یاد رکھیں اور انہیں نافذ کریں۔ آیات 2 سے 3 کا جو مضمون ہے حد زنا، ان آیات میں غیر شادی شدہ زانی مرد اور زانی عورت کے لیے حد زنا کا بیان کرتے ہوئے حکم دیا گیا۔ زانی مرد اور زانی عورت کو 100 کوڑے مارے جائے۔ حد کے جاری کرنے کے حوالے سے مجرموں پر کوئی رحم نہ کیا جائے۔ حد لوگوں کے سامنے جاری کی جائے تاکہ مجرموں کو تکلیف کے ساتھ ساتھ ذلت کا بھی سامنا ہو۔ مزید یہ کہ دیکھنے والوں کو عبرت حاصل ہو اور وہ اس جرم سے اجتناب کریں۔ زنا جیسے جرم کی مذمت کے لیے ایک اخلاقی ضابطہ بیان کیا گیا کہ زانی اس قابل نہیں کہ وہ کسی پاک دامن خاتون سے نکاح کرے اور زانیہ اس لائق نہیں کہ اسے کسی پاک دامن مرد کے ساتھ اس کا نکاح کیا جائے۔ آیات 4 سے 5 میں حد قذف، یہ آیات قذف یعنی کسی خاتون پر بدکاری کی تہمت لگانے کی سزا بیان کر رہی ہیں۔ اگر کوئی شخص کسی پاک دامن خاتون پر زنا کا الزام لگائے اور ثبوت کے طور پر 4 گواہ پیش نہ کر سکے تو اسے سزا کے طور پر 80 کوڑے مارے جائیں گے اور آئندہ کبھی بھی اس کی گواہی قبول نہ کی جائے گی۔ البتہ اگر وہ اپنی اس حرکت پر نادم ہو کر توبہ کرے تو آخرت میں اللہ کے ہاں امید ہے کہ اسے بخشش مل جائے گی اور آخرت کی سزا سے بچ جائے گا۔ آیات 6 سے 10 کا مضمون شوہر کی طرف سے بیوی پر زنا کا الزام۔ ان آیات میں ایک نازک معاملہ زیر بحث آیا۔ اگر ایک شخص اپنی بیوی کو زنا کرتے ہوئے دیکھ لے اور اس کے پاس 4 گواہ نہ ہو تو وہ عدالت میں قاضی کے سامنے 4 بار قسم کھا کر اپنی صداقت کا ثبوت دے گا۔ 5ویں بار قسم کھا کر کہے گا اگر وہ جھوٹا ہے تو اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ اس کا بھی امکان ہے شوہر جھوٹی قسمیں کھا رہا ہو اور بیوی پر بہتان لگا رہا ہو، لہٰذا اگر بیوی 4 بار قسمیں کھا کر شوہر کے جھوٹا ہونے کی گواہی دے اور پھر 5ویں بار شوہر کے سچا ہونے کی صورت میں اپنے خلاف اللہ کا غضب نازل ہونے کی بد دعا کرے تو اس پر سے حد کا نفاذ روک دیا جائے گا۔ اس کے بعد آیات 11 سے 18 کا مضمون حضرت عائشہ کی پاک دامنی کا اعلان۔ یہ آیات اس بہتان کا ازالہ کر رہی ہیں جو حضرت عائشہ پر لگایا گیا۔ سن 5 ہجری میں غزوہ بنو مستلق سے واپسی کے دوران رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی نے حضرت عائشہ پر تہمت لگائی۔ کئی منافقین نے مل کر اس تہمت کو ایک مہم کی صورت میں پھیلانا شروع کر دیا۔ بعد سادہ لوگ مسلمان بھی اس مہم سے متاثر ہو گئے۔ ان آیات میں بہتان لگانے والوں کو سخت عذاب کی
وعید سنائی گئی۔ سادہ لوگ مسلمانوں کو متوجہ کیا گیا کہ انہوں نے کیوں ام المومنین کے حوالے سے بدگمانی کی اور ایک جھوٹ کو عام کرنے میں حصہ لیا۔ انہیں خبردار کیا گیا کہ آئندہ ایسی حرکت سے سختی سے اجتناب کریں۔ اس کے بعد آیات 90 سے 20 کا جو مضمون ہے مسلمانوں میں بے حیائی پھیلانے والوں کا برا انجام۔ ان آیات میں ایسے لوگوں کو دنیا اور آخرت کے عذاب کی دھمکی دی گئی جو مسلمانوں میں بے حیائی پھیلاتے ہیں۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد نقل ہوا ہے، یا اور ایمان ساتھ ساتھ ہیں، ایک ختم ہو جائے تو دوسرا بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ کے بندے لوگوں میں ایمان پیدا کرنا چاہتے ہیں، جبکہ شیطان اور اس کے چیلے ایمان ختم کرنے کے لیے بے حیائی پھیلاتے ہیں۔ اس لیے ان مجرموں کے لیے دنیا اور آخرت کا عذاب ہے۔ آیت 21 کا مضمون اللہ کا فضل نہ ہو تو کوئی بھی پاکیزہ نہیں رہ سکتا۔ اس آیت میں شیطان کی پیروی سے منع کیا گیا ہے۔ شیطان اپنی پیروی کرنے والوں کو ہمیشہ بے حیائی اور اللہ کی نافرمانی ہی کی راہ دکھاتا ہے۔ اس آیت میں فرمایا گیا اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت انسان کے شامل حال نہ ہوتی تو کوئی انسان کبھی بھی پاکیزہ نہ رہ سکتا۔ یہ اللہ ہی ہے جو جنسی بے راہ روی سے انسان کو بچاتا ہے۔ آیت 22 کا جو مضمون ہے دوسروں کی زیادتی معاف کر دو، یہ آیت ایک اہم ہدایت دے رہی ہے۔ اگر ہم دوسروں کی زیادتی سے درگزر کریں گے تو اللہ بھی ہمارے گناہ معاف فرما دے گا۔ حضرت عائشہ کے خلاف مذموم مہم میں حضرت مستہ بن اثاثہ بھی سادہ لوہی میں شامل ہو گئے تھے، جو ایک نادار مہاجر صحابی تھے اور حضرت ابو بکر صدیق ان کی مالی اعانت فرماتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق کو رنج ہوا کہ کیوں مستہ ان کی بیٹی کے خلاف منافقین کے ساتھ مہم میں شامل ہو گئے۔ وہ فیصلہ کرنے والے تھے کہ آئندہ مستہ کی مدد نہ کریں گے۔ اس آیت میں اس فیصلے سے روکتے ہوئے جب کہا گیا کہ کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں بخش دے، تو وہ پکار اٹھے کہ بلا یا ربنا انا نحب، کیوں نہیں اے ہمارے رب ہم پسند کرتے ہیں، اور انہوں نے حضرت مستہ کو معاف فرما دیا اور ان کی مالی مدد کا سلسلہ جاری رکھا۔ آیات 23 سے 25 کا مضمون ہے پاک دامن خواتین پر تہمت لگانے والوں کا بدترین انجام۔ ان آیات میں ایسے مجرموں کو سخت سزا کی وعید سنائی گئی جو پاک دامن خواتین پر گناہ کی تہمت لگاتے ہیں۔ ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت اور پھٹکار ہوتی ہے۔ روز قیامت ان کی زبانیں، ہاتھ اور پاؤں ان کے جھوٹا ہونے کی گواہی دیں گے، پھر ان کی شرارت کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ آیت 26 کا مضمون جیسا کرو ویسی رفاقت، جیسا کردار ہوگا ویسی رفاقت ہوگی۔ اس آیت میں ایک اخلاقی قدر بیان کی جا رہی ہے، وہ قدر یہ کہ پاکیزہ کردار کے لوگوں کو پاکیزہ لوگوں کی رفاقت ملنی چاہیے اور برے کردار کے حامل لوگوں کو اسی طرح کے لوگوں کا ساتھ ملنا چاہیے۔ نیک مرد اس لائق ہے کہ ان کا نکاح میں پاک باز خواتین آئے اور خبیث مرد اسی قابل ہیں کہ ان کے گھر میں بدکار بیویاں آئیں۔ آیات 27 سے 29 کا مضمون کسی کے گھر میں داخل ہونے کے لیے ہدایات۔ اس آیت میں ہدایات دی جا رہی ہیں کہ کسی کے گھر میں داخل ہونے کے لیے دستک دی جائے، جب پوچھا جائے کہ کون ہے تو اپنا تعارف کرایا جائے، گھر والوں کے لیے سلام پیش کر کے سلامتی کی دعا کی جائے، بغیر کسی کی اجازت کے کسی کے گھر میں داخل نہ ہوا جائے، اگر صاحب خانہ ملاقات کے لیے وقت نہ دے تو بغیر کسی ناراضگی کے واپسی اختیار کی جائے۔ ایسے کسی گھر میں داخلے کی اجازت ہے جہاں کسی کی رہائش نہ ہو، وہاں کسی ضرورت کی فراہمی کا انتظام ہو۔ آیات 30 سے 31 کا مضمون گھر کے اندر پردے کے لیے ہدایات۔ ان آیات میں گھر کے اندر پردے کے حوالے سے حسب ذیل ہدایات دی گئی ہیں۔ مرد اور خواتین نگاہوں کی حفاظت کریں، نامحرم پر نگاہ ڈالنا تو گناہ ہے ہی، بالغ ہونے کے بعد بالغ محرموں پر بھی نگاہ ڈالنے سے اجتناب کیا جائے۔ مرد اور خواتین اپنی عصمت کی حفاظت کریں اور ایسا لباس پہنے جو کہ دبیز ہو، ڈھیلا ڈھالا ہو، ستر کو پوری طرح ڈھانپ لے۔ مرد کا ستر ناف سے لے کر گھٹنوں تک ہے، خاتون کے ستر میں چہرہ، دونوں ہتھیلیاں، دونوں پاؤں کے علاوہ پورا جسم شامل ہے۔ خواتین شعوری طور پر اپنی زیب و زینت ظاہر نہ کریں سوائے اس زینت کے جواز
کہ جو خود ظاہر ہو۔ خواتین اضافی چادر یعنی خمار کے ذریعے اپنے سینے کے ابھار کو چھپا لیں۔ خواتین شوہر اور محرم مردوں کے سوا کسی کے سامنے اپنی زیب و زینت یعنی چہرہ نہ کھولیں۔ محرم مرد وہ ہیں جن سے ایک خاتون کا نکاح ہمیشہ کے لیے حرام ہے۔ خواتین چلتے ہوئے قدم زور سے زمین پر نہ ماریں تاکہ ان کی چھپی ہوئی زینت، زیورات کی جھنکار وغیرہ ظاہر نہ ہو۔ ان ہدایات پر عمل کے حوالے سے کوتاہی پر اللہ کی بارگاہ میں مسلسل استغفار اور توبہ کی جائے۔ آیات 32 سے 34 کا جو مضمون ہے بے نکاحوں کا نکاح کر دو۔ یہ آیت حکم دے رہی ہے کہ بے نکاحوں کا نکاح کر دیا جائے، خواہ وہ آزاد ہوں یا نیک چلن غلام و کنیز ہوں۔ نکاح انسان کی عصمت کی حفاظت کا ذریعہ ہے، جذبات کی تسکین کا جائز راستہ، انسان کو گناہ کی طرف سے جانے سے روک دیتا ہے۔ البتہ اگر آزاد مرد کے پاس اپنی یا شادی کے بعد گھر کے اخراجات کے حوالے سے تنگ دستی ہو تو وہ اللہ کی طرف سے خوشحالی آنے تک انتظار کر سکتا ہے۔ نیک غلام یا کنیز اگر اپنی قیمت ادا کرنے کے وعدے پر آزادی چاہیں تو نہ صرف انہیں آزاد کر دیا جائے بلکہ ان کی مالی مدد بھی کی جائے۔ کنیزوں کو بدکاری پر مجبور نہ کیا جائے، جو زبردستی انہیں مجبور کرے گا تو گناہ زبردستی کرنے والے پر ہوگا نہ کہ کنیز پر۔ گویا زنا بالجبر کی صورت میں خاتون پر حد جاری نہ کی جائے گی۔ یہ تمام ہدایات انتہائی واضح ہیں اور ایسے لوگوں کے دلوں میں رقت اور گداز پیدا کرنے والی ہیں جو واقعی اللہ کی راہ کے طلبگار اور پرہیزگار ہیں۔ پھر آیت 35 میں نور ایمان کے لیے مثال۔ اس آیت میں بندہ مومن کے دل میں اللہ پر ایمان کو ایک مثال سے واضح کیا گیا۔ نور ایمان اس طرح ہے جیسے ایک قندیل میں چراغ روشن ہو۔ چراغ کو خالص روغن زیتون سے روشن کیا گیا ہو۔ زیتون ایسے درخت کا ہو جو باغ کے بالکل وسط میں ہونے کی وجہ سے سورج کی تمازت سارا دن جذب کرتا ہو۔ اس سے اس کے روغن میں جلا دینے کی صلاحیت اس قدر تیز ہو کہ وہ دور ہی سے آگ کو پکڑ لے۔ اسی طرح جس شخص کو فطرت کا روغن آلودگی اور تعصبات سے پاک ہوگا وہ اللہ کی طرف سے آنے والی دعوت کو فوراً قبول کرتا ہے، اس کا دل نور ایمان سے جگمگا اٹھتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کی مثال سامنے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو فوراً قبول کرنا اس حقیقت کی مثال ہے۔ اس کے بعد آیات 36 سے 38 کا مضمون نور ایمان کے ثمرات۔ جن لوگوں کا باطن نور ایمان سے منور ہو چکا ہے، یہ آیات ان کی کیفیات وظائف اس طرح بیان کر رہی ہیں۔ وہ صبح شام اللہ کے گھروں میں اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں۔ ان کی تجارت یا وقتی کاروباری سرگرمیاں انہیں اللہ کے ذکر، نماز کے قیام اور زکوٰۃ کی ادائیگی سے غافل نہیں کرتے۔ وہ روز قیامت کے احساس اور اس دن ہونے والے حساب کے خوف سے لرزاں اور ترساں رہتے ہیں۔ بشارت دی گئی کہ اللہ انہیں ان کے اعمال کا نہ صرف بہترین بدلہ دے گا بلکہ اپنے فضل سے مزید بھی نوازے گا۔ آیت 39 کا مضمون بے روح عمل کے لیے مثال۔ یہ آیت ایسے لوگوں کے اعمال کی حقیقت ظاہر کر رہی ہے جو ریاکاری کرتے ہیں یا اللہ کے کچھ احکامات پر عمل کرتے ہیں اور کچھ کو جان بوجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں، یا جن کے دلوں میں ایمان کے بجائے منافقت کی بیماری ہوتی ہے۔ ایسے لوگوں کے اعمال سراب کی مانند ہیں۔ سراب دیکھنے میں پانی لگتا لیکن حقیقت میں کچھ بھی نہیں ہوتا۔ روز قیامت انہیں اپنی نیکیوں کا اجر نہیں بلکہ جہنم کا عذاب ملے گا۔ اس کے بعد آیت 40 میں ایمان اور عمل دونوں سے محرومی کے لیے تمثیل۔ اس آیت میں ان بدنصیبوں کے لیے گھٹا ٹوپ اندھیروں کی مثال دی گئی جو ایمان اور عمل دونوں سے محروم ہوتے ہیں۔ یہ اندھیرے سمندر کی گہرائی میں اس وقت اپنی انتہا پر ہوتے ہیں جب سمندر میں طوفان برپا ہو، موج پر موج آ رہی ہو اور آسمان پر بادل ہو تاکہ سورج، چاند یا ستاروں کی روشنی بھی میسر نہ آ سکے۔ ان اندھیروں میں ہاتھ کو ہاتھ سجھائی نہیں دیتا۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد آیات 41 سے 46 کا مضمون اللہ کی عظمت اور قدرت کا بیان۔
ان آیات میں اللہ کی عظمت اور قدرت کے کئی مظاہر بیان کیے گئے ہیں۔ کائنات کی ہر شے زبان حال اور زبان قول سے اللہ کی تسبیح کر رہی ہے۔ اللہ نے تمام مخلوقات خاص طور پر اڑتے ہوئے پرندوں کو اپنی تسبیح اور ذکر کرنے کا طریقہ سکھا رکھا ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ ہر مخلوق کس وقت کیا کر رہی ہے۔ اللہ ہی بادلوں کو اٹھاتا ہے، انہیں باہم ملاتا ہے، ان سے بارش برساتا ہے۔ اللہ ہی آسمان سے اولے برساتا ہے، ان اولوں سے کسی کی کھیتی محفوظ رہتی ہے اور کسی کی کھیتی برباد ہو جاتی ہے۔ اللہ بادلوں کو ٹکرا کر بجلیاں پیدا کرتا ہے جو انسانوں کو بینائی سے محروم کر سکتی ہے۔ اللہ نے طرح طرح کی مخلوقات بنائی جن میں کچھ رینگتی ہیں، کچھ 2 پاؤں پر چلتی ہیں، کچھ 4 پاؤں پر۔ اللہ جو چاہتا ہے سو بناتا ہے۔ بلا شبہ یہ سارے مظاہر قدرت میں بندوں کے لیے سبق آموزی ہے، معرفت ربانی کے حصول کا سامان اور سیدھے راستے پر چلنے کی رہنمائی موجود ہے۔ آیات 47 سے 50 کا مضمون منافقانہ طرز عمل۔ یہ آیات منافقوں کا طرز عمل واضح کر رہی ہے۔ منافقین دعویٰ کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کا، لیکن عملی زندگی میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے گریز کرتے ہیں۔ جب انہیں شریعت کے مطابق فیصلوں کی طرف بلایا جاتا ہے تو اعراض کرتے ہیں، البتہ اگر ان فیصلوں سے اپنے حق میں کوئی فائدہ ملنے کا امکان نظر آئے تو فوراً انہیں قبول کر لیتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ان کے دل ایمان سے محروم ہیں، انہیں اللہ اس کے رسول پر اعتماد نہیں اور وہ بہت بڑی ناانصافی کر رہے ہیں۔ آیات 51 سے 52 کا جو مضمون ہے مومنانہ طرز عمل۔ ان آیات میں مومنوں کے طرز عمل کا نقشہ کھینچا گیا۔ مومن وہی ہے جب شریعت کے مطابق فیصلے کی طرف بلایا جائے تو فوراً سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور قبول کیا کہتے ہوئے حاضر ہو جائیں۔ وہ ہر معاملے میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، صرف اللہ سے ڈرتے ہیں، اس کی نافرمانی سے پرہیز کرتے ہیں۔ ایسے خوش نصیب نہ صرف خود کامیاب ہوتے ہیں بلکہ کامیابی کے بلند درجات پر پہنچنے والے ہیں۔ آیات 53 کا جو مضمون ہے جھوٹی قسمیں مت کھاؤ۔ منافقین گھر کے آسائش اور آرام کو چھوڑ کر دعوت دین یا جہاد و قتال کے لیے اللہ کی راہ میں نکلنے سے گریز کرتے ہیں، البتہ قسمیں کھا کھا کر کہتے ہیں جب بھی اللہ کے رسول نے حکم دیا تو وہ نکل کھڑے ہوں گے۔ اس آیت میں ان سے کہا گیا کہ قسمیں کھانے کے بجائے مخلص اہل ایمان کی طرح اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، بے شک جو تم کر رہے ہو وہ اللہ کے علم میں ہے۔ آیت 54 کا مضمون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری صرف حق پہنچا دینا ہے۔ اس آیت میں حکم دیا گیا ہر معاملے میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ صرف پہنچا دینا ہے اور تمہاری نافرمانی کی سزا تم ہی کو ملے گی، البتہ اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو گے تو ہدایت پا جاؤ گے۔ اس کے بعد آیات 55 سے 57 کا مضمون نظام خلافت کر رہے گا۔ ان آیات میں بشارت دی گئی اگر مسلمان اپنی استطاعت کے مطابق ایمان اور اعمال صالح کا حق ادا کر دے تو اللہ انہیں زمین میں خلافت عطا فرمائے گا۔ اللہ دین اسلام کو سر بلندی اور غلبہ عطا فرمائے گا۔ اللہ مسلمانوں کے لیے خوف کی حالت کو امن سے بدل دے گا۔ صحابہ کرام کو یہ بشارتیں سن 6 ہجری دے گی۔ انہوں نے ایمان اور اعمال صالح کا حق ادا کیا۔ 2 سال بعد سن 8 ہجری میں فتح مکہ کی صورت میں اللہ کے مذکورہ بالا وعدے پورے ہو گئے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ آیات 58 سے 59 میں گھر کے اندر پردے کے لیے احکامات۔ ان 2 آیات میں گھر کے اندر کے پردے کے 2 احکامات دیے گئے۔ 3 اوقات میں بچے اور گھر میں موجود غلام اور کنیزیں صاحب خانہ کے خلوت کے کمرے میں نہ آئیں، نماز فجر سے قبل، نماز ظہر کے بعد اور نماز عشاء کے بعد۔ چھوٹے بچے دوسروں کے گھروں میں بلا روک ٹوک داخل ہو سکتے ہیں، البتہ جب وہ بالغ ہو جائے تو بغیر صاحب خانہ کی اجازت کے گھر میں داخل نہ ہو۔ آیت 60 کا مضمون بوڑھی خواتین کے لیے پردے کے حکم میں رعایت۔ ایسی بوڑھی خواتین جن کے اب نکاح کا امکان نہیں ہے کھلے چہرے کے ساتھ نامحرم مردوں کے سامنے آ سکتی ہیں، البتہ وہ کسی قسم کی زیب و زینت اور آرائش کا اہتمام نہ کرتے ہوئے یہ رعایت حاصل کر سکتی ہیں۔ ہاں البتہ بہتر یہی کہ وہ اس رعایت کو اختیار نہ کریں۔
اس کے بعد آیت 61 کا جو مضمون ہے دوسروں کے گھروں میں جانے کی اجازت۔ سورہ نور میں جب گھر کے اندر کے پردے کے احکامات آئے تو صحابہ کرام نے دوسروں کے گھروں میں جانا ہی چھوڑ دیا۔ اس آیت میں انہیں اجازت دی گئی کہ وہ اپنے رشتہ داروں اور احباب کے گھروں میں جا سکتے ہیں اور وہ کھانا کھا سکتے ہیں، بشرطے کہ محرم اور نامحرم کی تمیز اور پردے کے احکامات کا خیال رکھا جائے۔ کسی بھی گھر میں داخل ہوتے ہوئے گھر والوں کے لیے دعا کی جائے کہ اللہ انہیں سلامتی، برکت اور پاکیزگی عطا فرمائے۔ پھر آیات 62 سے 63 کا جو مضمون ہے نظم جماعت، یہ آیات بیان کر رہی ہیں کہ حقیقی مومن وہ ہے جو اجتماعی کاموں کو ذاتی کاموں پر ترجیح دیتے ہیں، اجتماعی کام سے غیر حاضر نہیں ہوتے جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی امیر جماعت سے اجازت نہ لے لیں۔ پھر امیر جماعت کا اختیار ہے کہ انہیں اجازت دے یا نہ دے۔ پھر امیر کو ہدایت دی گئی کہ جسے اجازت دیں اس کے لیے دعائے استغفار کریں، کیونکہ اس نے اجتماعی کام کو چھوڑ کر ذاتی کام کو زیادہ اہمیت دی۔ تمام اہل ایمان کو ہدایت دی گئی کہ وہ اجتماعی کام کے لیے پکار کو عام پکار نہ سمجھے۔ اس کے بعد آیت 64 کا جو مضمون ہے اللہ جانتا ہے ہم کس حال پر ہیں۔ اس آیت میں خبردار کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے ہم کس حال پر ہیں، مومن ہیں یا منافق ہیں، پردے کے احکامات کا پاس کرنے والے ہیں یا ان سے گریز کرنے والے، اور نظم جماعت کی پابندی کرنے والے ہیں یا اس کی خلاف ورزی کرنے والے۔ ان قریب اللہ کے سامنے روز قیامت حاضر ہوں گے اور ہمیں ہماری حقیقت سے آگاہ کر کے بدلہ دے دیا جائے گا۔ اس کے بعد سورہ فرقان سٹارٹ ہو رہی ہے۔ سورہ فرقان حق و باطل میں فرق کرنے والی سورہ ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں مشرکین مکہ کے دعوت حق پر 10 اعتراضات بیان کر کے ان کا جواب دیا گیا۔ حق کا حق ہونا واضح کر دیا گیا اور باطل کا باطل ہونا ثابت کر دیا گیا۔ تو آیات 1 سے 3 کا جو مضمون ہے اللہ کی عظمت اور قدرت، ان آیات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عظمت اور جلال اور بے مثال قدرتوں کو اس طرح واضح کیا گیا کہ اللہ ہی نے اپنے بندے پر ایسی کتاب نازل فرمائی جو حق اور باطل میں تمیز کرنے والی ہے تاکہ وہ اس کے ذریعے تمام جہان والوں کو خبردار کر دے۔ آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اللہ ہی کے اختیار میں ہے، اللہ کی کوئی اولاد نہیں، اللہ کے ساتھ اس کے اختیار میں کوئی شریک نہیں، اللہ نے ہی ہر شے کو بنایا، اس کی تقدیر بھی طے فرما دی۔ اللہ کے سوا جن معبودوں کو پکارا جاتا ہے انہوں نے کچھ بھی نہیں بنایا، وہ سب تو خود مخلوق ہے اور اپنے حوالے سے کسی نفع اور نقصان کا فیصلہ نہیں کرتے، نہ ہی اپنے جینے اور مرنے پر کچھ اختیار رکھتے ہیں۔ افسوس ہے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے والوں کی عقل پر۔ اس کے بعد آیات 4 سے 6 کا جو مضمون ہے قرآن حکیم پر 2 اعتراضات، مشرکین مکہ کے قرآن حکیم کے حوالے سے 2 اعتراضات ان آیات میں بیان کیے جا رہے ہیں۔ قرآن حکیم معاذ اللہ جھوٹ ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سے تراشا ہے اور کوئی دوسری قوم اس حوالے سے ان کی مدد کر رہی ہے۔ قرآن حکیم معاذ اللہ گزرے ہوئے قصوں کا مجموعہ ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں سے لے کر لکھ لیے ہیں، وہی یہ صبح و شام سناتے رہتے ہیں۔ اعتراضات کے جواب میں ارشاد فرمایا گیا کہ قرآن اس اللہ کا کلام ہے جو آسمان اور زمین کے تمام رازوں سے واقف ہے، وہ بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ البتہ قرآن پر اعتراض کرنے والے صاف جھوٹ بول رہے ہیں اور کھلی بے انصافی پر اتر آئے ہیں۔ اگر واقعی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پیش کرنے کے لیے کسی قوم سے معاونت لے رہے ہیں تو انہیں چاہیے کہ کبھی اس معاونت کے دوران چھاپا مار کر رنگے ہاتھوں قرآن کی تیاری کرنے والوں کو بے نقاب کر دے۔ وہ جھوٹے ہیں اور جانتے ہیں کہ جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ بالکل خلاف حقیقت ہے۔ اس کے بعد آیات 7 سے 9 کا مضمون نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مشرکین کے 5 اعتراضات۔ یہ اعتراضات یہ ہیں، یہ کیسے رسول ہیں جو عام لوگوں کی طرح خوراک کے محتاج ہیں، بازاروں میں جا کر لین دین اور اشیاء کی قیمتوں میں کمی بیشی کراتے ہیں۔ اگر یہ واقعی اللہ کے رسول ہیں تو ان کے ساتھ ایک فرشتہ ہونا چاہیے جو لوگوں کو خبردار کرے کہ اللہ کے رسول آ رہے ہیں۔ اگر یہ اللہ کے رسول ہیں تو ان پر ہیرے جواہرات کا قیمتی خزانہ نازل ہونا چاہیے۔ اگر یہ اللہ کے رسول ہیں تو ان کے لیے باغ لہلہانا چاہیے جس کے پھلوں سے یہ استفادہ کرتے رہیں۔ یہ رسول نہیں بلکہ معاذ اللہ ایک جادو زدہ انسان ہے۔
اللہ نے اعتراضات پر تبصرہ فرماتے ہوئے افسوس کیا کہ مشرکین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کس قدر گھٹیا مثالیں بیان کر رہے، یہ گمراہ ہو چکے ہیں، ان کے ہدایت پر آنے کا اب کوئی امکان نہیں۔ اس کے بعد آیات 10 سے 11 کا جو مضمون ہے اعتراضات کا جواب۔ ان آیات میں مشرکین مکہ کے نبی پر اعتراضات کا جواب دیا گیا۔ فرمایا گیا اگر اللہ چاہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دنیا میں کئی باغات پیدا فرما دے جن کے نیچے نہریں جاری ہوں، آپ کے لیے بڑے شاندار محلات کھڑے کر دیے جائیں۔ مشرکین کا اصل مرض یہ نہیں کہ وہ نہیں چاہتے کہ آخرت قائم ہو، وہاں ان کے جرائم کی ان سے باز پرس ہو، لہٰذا انکار آخرت کے لیے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری دعوت کو جھٹلا رہے ہیں اور ان پر اعتراضات کر رہے ہیں، لیکن وہ کان کھول کر سن لے کہ جو بھی آخرت کی جواب دہی کا انکار کرے گا اس کے لیے اللہ نے دہکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے۔ اس کے بعد آیات 12 سے 16 کا مضمون کون سا انجام پسند ہے۔ یہ آیات مشرکین مکہ کو غور و فکر کی دعوت دے رہی ہیں کہ دو انجاموں میں سے ایک کا انتخاب کر لو، بدترین جہنم جسے دور سے جب کافر دیکھیں گے تو وہ جوش سے ابل رہی ہوگی اور دھاڑ رہی ہوگی، جب اس میں داخل ہوں گے تو انتہائی تنگ جگہ میں ہوں گے اور باہم زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہوں گے۔ اب وہ وہاں موت کو پکاریں گے، کہا جائے گا کہ ایک نہیں اب کئی موتیں مانگو۔ اللہ اکبر، اللہم لا تجعلنا منہم۔ پھر ہے کہ اعلیٰ ترین جنت جو متقیوں کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کا ٹھکانہ ہوگی، وہ جنت میں جو خواہش کریں گے وہ پوری کر دی جائے گی۔ یہ جنت اللہ تعالیٰ کا وہ وعدہ ہے جس کا اللہ کے نیک بندے دنیا میں سوال کیا کرتے تھے کہ اے ہمارے رب ہمیں وہ تمام نعمتیں عطا فرما جس کا آپ نے ہم سے وعدہ فرمایا اور اپنے رسولوں کے ذریعے۔ اس کے بعد آیات 17 سے 19 کا جو مضمون ہے جنہیں شریک ٹھہرایا تھا وہی مشرکین کے خلاف گواہی دیں گے۔ مشرکین اللہ کے نیک بندوں کو اللہ کا شریک ٹھہرا کر سمجھتے ہیں کہ یہ روز قیامت اللہ کی بارگاہ میں ہمارے لیے شفاعت کریں گے۔ یہ آیات آگاہ کر رہی ہیں کہ جب اللہ اپنے محبوب بندوں سے پوچھے گا کہ کیا تم نے ان مشرکین کو شرک کرنے کی تلقین کی تھی، وہ صاف جواب دیں گے کہ ہمارے لیے ایسا کرنا ہرگز جائز نہ تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ اے اللہ تو نے ان کو اور ان کے باپ دادا کو دنیا میں ساز و سامان دیا جس کی وجہ سے یہ غفلت کا شکار ہو گئے، در حقیقت یہ لوگ تھے ہی بربادی کی طرف جانے والے۔ اب اللہ مشرکین سے فرمائے گا تمہارے معبودوں نے تو تمہارے تصورات کا رد کر دیا ہے، اب تم عذاب کو ٹال نہیں سکتے، اب ہم شرک کرنے والوں کو بڑا عذاب دے کر رہیں گے۔ اس کے بعد آیت 20 مشرکین کے اعتراضات کا جواب۔ اس آیت میں مشرکین کے اٹھائے ہوئے ایک اعتراض کا جواب دیا گیا، آگاہ کیا گیا کہ اللہ نے اب تک جتنے رسول بھیجے وہ سب کے سب انسان ہی تھے، ان میں انسانی کمزوریاں تھیں، وہ زندہ رہنے کے لیے خوراک کے محتاج تھے، ضروریات کے حصول کے لیے بازار جاتے تھے اور لین دین کرتے تھے۔ اصل بات یہ ہے کہ اس وقت اہل باطل کی آزمائش اہل حق کے ذریعے اور اہل حق کی آزمائش اہل باطل کے ذریعے ہو رہی ہے۔ اہل باطل یہ ماننے کو تیار نہیں تھے کہ اللہ نے ایک یتیم کو رسالت کے لیے چن لیا اور یہ کہ نبی کے وہ ساتھی ہدایت پر ہیں جو پیشے کے اعتبار سے حقیر کام کرتے ہیں اور مالی اعتبار سے غربت سے دوچار ہیں۔ اسی طرح اہل حق کا امتحان اہل باطل کے ذریعے اس طرح ہو رہا ہے کہ اہل باطل ان پر طنز و اعتراضات کے تیر برسا رہے ہیں اور تشدد کا بازار گرم کر رہے ہیں۔ اب دیکھنا ہے کہ اہل حق صبر و استقامت کا مظاہرہ کرتے ہیں کہ نہیں۔ اللہ سب کا طرز عمل دیکھ رہا ہے، وہ ظالموں کو سزا دے گا اور حق پر ڈٹ جانے والوں کو انعامات سے نوازے گا۔ یہاں پر 18واں پارہ مکمل ہوتا ہے۔ اب ہم اس پارے میں اپنے لیے عمل اور غور و فکر کے کچھ پوائنٹس دیکھتے ہیں۔ سورہ مومنون کی آیت 1 میں ہے کہ قد افلح المومنون، یعنی اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے۔ کامیاب لوگوں کی 7 صفات کا ذکر کیا گیا جس میں سب سے پہلے ایمان اور 2 مرتبہ نماز کا ذکر آیا۔ اگر حقیقت میں دیکھا جائے تو اصل کامیاب وہ ہے جو دنیا میں رہ کر اپنے رب کو راضی کر لے اور اس کے بدلے میں آخرت کی رحمت اور مغفرت کا مستحق قرار پائے۔ دنیا میں اللہ کی رضا میں جینے والا آخرت میں اللہ کی جنت میں جینے والا ہوگا۔ وہ
وہ 7 صفات والے کامیاب لوگ کون سے ہیں؟ ایمان لانے والے، نمازوں کی حفاظت کرنے والے، لغو سے اعراض کرنے والے یعنی بے فائدہ اور لا یعنی چیزوں کو چھوڑ دینے والے، زکوٰۃ کی ادائیگی کرنے والے، شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے، امانتوں اور وعدوں کی حفاظت کرنے والے، نمازوں کی حفاظت کرنے والے۔ اب غور کریں کہ نمازوں کا ذکر 2 دفعہ ہے، اس سے نمازوں کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ ہمارے لیے اہم سبق اب اس میں یہ ہے کہ ہمیں کامیاب لوگوں کی صفات اپنانے کی کوشش بھی کرنی ہے اور دعا بھی کرنی ہے۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام جب کشتی میں چند مومنوں اور مویشی جانوروں کے ساتھ سوار ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا الحمدللہ کہہ اور دعا سکھائی، وَقُلْ رَبَّ أَنزِلْنِي مُنزَلًا مُبَارَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ، یعنی اے میرے پروردگار مجھے اتاریو برکت والا اتارنا اور یقیناً تو ہے ہی بہترین اتارنے والا۔ ہمیں بھی یہ دعا کہیں پر جاتے ہوئے ضرور کرنی چاہیے۔ پھر یاد رکھیں کہ رزق حلال نیک اعمال میں معاون ہوتا ہے، اس لیے تمام انبیاء علیہ السلام کو حلال کھانے اور نیک اعمال کا حکم دیا گیا۔ پھر قرآن پر غور و فکر کا کہا جا رہا ہے تو قرآن کریم کو صرف رمضان تک پڑھنا یا سننا محدود نہ کریں، اس کے بعد بھی پڑھتے رہیں، اس کو سمجھیں اور اس پر غور و فکر کریں۔ پھر سورہ نور میں دیکھتے ہیں کہ سورہ نور کی ابتدائی آیات میں زنا اور تہمت زنا سے متعلق احکامات سزا کے بارے میں تفصیلی آیات نازل ہوئے، اس لیے کسی پر بھی بات کرتے ہوئے بہت احتیاط کرنی چاہیے، تہمت لگانے سے ہمیشہ ڈرنا چاہیے۔ پھر واقعہ افق یعنی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر جھوٹا الزام کی برات میں 10 آیات اتری ہیں۔ اس واقعے میں خیر کی صورتیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آیات نازل ہوئی جو قیامت تک پڑھی جائیں گی۔ ان کا دفاع کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت بخشی، جو ان پر بہتان لگا کر اس کی وجہ سے ان کو ثواب میں حصہ ملا، جو ان پر بہتان لگا اس کی وجہ سے ان کو ثواب میں حصہ ملا۔ مومنوں کے لیے نصیحت ہے، اس میں بہتان لگانے والوں کی سزا اور قانون سامنے آئے۔ ہمارے لیے سبق کہ ہمیشہ شر میں بھی خیر کا پہلو دیکھیں۔ پھر اس صورت میں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے بے حیائی کو پسند نہیں کرتا۔ پھر سورہ نور میں دیکھا کہ اجازت لے کر گھروں میں داخل ہونے کے آداب سکھائے گئے، گھروں میں گھر کے اندر کمروں میں بچوں بڑوں کے آنے کی اجازت کے اوقات بھی بیان ہوئے ہیں۔ پھر مردوں اور عورتوں کو نگاہیں نیچی رکھنے، شرمگاہوں کی حفاظت کا حکم دیا گیا۔ ایسا زنا سے حفاظت کے لیے کہا گیا، یعنی بار بار دیکھنا، شہوت کی نظر سے دیکھنا منع ہے، اور عورتوں کو مزید کچھ پردے کے احکامات دیے گئے ہیں۔ پھر فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ نور السماوات والارض، یعنی کہ اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔ مومن کے دل کی مثال جب اس کے دل میں ایمان کا نور، نور ہدایت ہوتا ہے تو ہر چیز روشن ہو جاتی ہے، اس کو حق اور باطل کا فرق پتہ چلنے لگتا ہے۔ اس صورت میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا ذکر بار بار آیا ہے۔ قُلْ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے کہ تم لوگ اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ پھر ہمارے دین نے مجبور اور لاچار لوگوں کے حقوق کی طرف بھی توجہ دلائی ہے۔ سوچنے کی بات ہے کہ ہمارا رویہ ان کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے، ان کو گھور کر نہ دیکھیں، ان کے والدین کو سوالات پوچھ کے پریشان نہ کریں کہ کیا ہوا، کیوں ہوا، کب ہوا، علاج کیوں نہیں کرواتے۔ یہ ساری چیزیں غور و فکر کرنے کی ہیں اور سبق لینے کی ہیں۔ پھر سورہ الفرقان میں اللہ کی توحید کے 4 مضبوط دلائل بیان ہوئے کہ وہ ہستی جس کے لیے بادشاہی آسمانوں کی اور زمین کی ہے، جس نے کسی کو اپنی اولاد نہیں بنایا، نہ ہی اس کا کوئی شریک ہے، اختیارات میں اس نے ہر شے کو پیدا کیا، پھر اس کے لیے ایک اندازہ مقرر کیا۔ پھر سورہ فرقان میں ہی ہم دیکھتے ہیں کہ ہر انسان دوسروں کے لیے آزمائش ہے۔ آیت میں کہ ہم نے تمہارے بعض کو بعض کے لیے آزمائش بنایا، کیا تم صبر کرو گے، اور تیرا رب ہمیشہ سے سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمام لوگوں کو ان کے مختلف حالات کی وجہ سے ایک دوسرے کے لیے آزمائش بنایا ہے، گویا ہر طرح کے معاملات میں سب لوگ ایک دوسرے کے لیے آزمائش ہیں۔ پھر اس طرح جیسے مثال کے طور پر دیکھ لیتے کہ غنی اور مالدار انسان فقیر کے لیے آزمائش ہے،
فقیر اسی میں جلتا کوٹتا رہتا ہے کہ میں مالدار کیوں نہیں. تندرست انسان مریض کے لیے آزمائش ہے. مریض سوچتا ہے کہ یہ چھل پھر رہے مجھے کیوں بیماری آ گئی، اور اس پہ غم کے گھونٹ پی رہا ہے. معزز اور شریف آدمی گھٹیا اور کم ظرف کے لیے آزمائش بنا ہوا ہے کہ اسے اپنی کم ظرفی کی وجہ سے نقصان پہنچانے کے در پہ رہتا ہے. پھر اسی طرح ہر انسان کسی نہ کسی درجے پر دوسروں کی طرف سے ملنے والی تکلیفوں کی وجہ سے پریشان ہے. لیکن اگر انسان ایک بات سمجھ جائے کہ لوگ میرے لیے آزمائش ہے اور مجھے اس پہ صبر کرنا ہے، تو بہت سے مسائل خود بخود حل ہو جائیں گے. اس لیے ضروری ہے کہ انسان صبر کرنا سیکھے. کسی کی طرف سے تکلیف پہنچے تو جوابی کارروائی میں جلد بازی نہ کی جائے. دوسروں کو معاف کرنے کی عادت اختیار کی جائے. مصیبت آنے پر اپنے سے بڑی مصیبت والوں کو دیکھا جائے. آخر میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو ہدایت کے رستے پہ رکھے. آمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.